اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ مومن مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایام ماہ رجب و ماہ شعبان کی فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اب ان قریب ماہ مبارک رمضان میں انشاءاللہ داخل ہوں گے، وہ مہینہ کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت و رحمت و مغفرت، انفاسکم فی تسبیح و نومکم فی عبادہ، تم کو اس میں اہل کرامت قرار دیا گیا، تمہارا نفس، تمہارا سانس لینا تسبیح قرار دیا گیا، تمہاری نیند کو عبادت کا مقام دیا گیا ہے، تم کو اللہ کی دعوت پہ بلایا گیا ہے، تم اللہ کے مہمان بن رہے ہو۔ وی آئی پی وہ کلچر ہے نا ہمارے یہاں، وی آئی پی کلچر۔ یار ہمارے کراچی میں اتنی وہ نہیں ہوتی، لیکن ہم نے دیکھا ہے دوسری جگہوں پہ کہ جب جاتے ہیں تو وی آئی پی کلچر کے جناب ہمیں تو فلاں نے بلایا ہے، ہم تو فلاں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے، اپنے پیارے مہینے کو ہمارے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے مہمان بنیں، لیکن اس کی مہمانی کی شان بھی بڑی عجیب ہے۔ اب ہمارے مہمان بنے ہو تو دن میں کھانا پینا چھوڑ دو، دن میں وہ چیزیں جو حلال ہیں ان کو بھی چھوڑ دو، جب غروب ہو جائے، مغرب ہو جائے، روزہ کھل جائے، اس کے بعد تم پر حلال کیا جائے۔ بڑی خوبصورت دعوت ہے وہ دعوت کہ جس میں روحانیت ملتی ہے، وہ دعوت جس میں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نزدیک ہوتا ہے، وہ دعوت کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے سے نزدیک کرتا ہے، اپنی رحمت میں ڈال دیتا ہے، اپنی برکتوں میں ڈال دیتا ہے، وہ دعوت جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ فی اوقات الصلاۃ، نماز کے اوقات میں اللہ سے سوال کرنا، اسی کی افضل گھڑیاں ہیں، اور سب سے پہلی دعا یہ کرنا کہ اللہ تمہیں اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ اگر یہ توفیق مل گئی تو بہت کچھ مل گیا۔ اور دوسری دعا کرنا کہ تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کی شرف عطا کرے۔ بہت بڑا شرف ہے کہ انسان ماہ رمضان میں جس کو صحیح معنی میں روزہ کہا جاتا ہے اس کے رکھنے کی توفیق حاصل کر لے، بہت عجیب بات۔ اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کا شرف اس طرح سے حاصل ہو جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے، صرف پڑھنا نہ ہو بلکہ تلاوت و قرأت کے ساتھ ساتھ، ایک تو صحیح تلاوت اور قرأت، اس کے ساتھ ساتھ فہم مطلب بھی حاصل ہونا چاہیے۔ اگر فہم مطلب حاصل نہیں ہو رہا تو ثواب تو ہے، ثواب کا تو انکار نہیں ہے، لیکن وہ لیول نہیں ہے جو لیول اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، آیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ دلوں پہ تالے نہیں لگے، تھوڑی گندگی، تھوڑا پردہ آیا ہے، وہ صاف ہو جائے گا۔ تو ہم یہاں پر آئے تھے اور پھر فرمایا تھا کہ دیکھو اپنے بزرگوں کا احترام کرنا، اپنے بچوں پر رحم کرنا، اور اپنی زبان کو سنبھالنا، اور اپنی بھوک اور پیاس کو، جب تمہیں بھوک اور پیاس لگے تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے
پناہ مانگنا قیامت کی بھوک اور پیاس، قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد رکھنا، اور اپنے یتیموں پر رحم کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارے یتیموں پر رحم کرے گا، اور تم لوگ توبو الی اللہ من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور دعا کے لیے اوقات صلات میں ہاتھ اٹھاؤ، اس لیے کہ ہاتھ اٹھا کے پتہ چلتا ہے کوئی فقیر ہے جو امیر سے مانگ رہا ہے، جو بے بدعت ہے وہ صاحب بدعت سے مانگ رہا ہے۔ کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے جب انسان ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اعوذ بجلال وجهک الکریم ان ينقضي عني شهر رمضان او يطلع الفجر من ليلة هذه ولك قبل تبعة او ذنب تعذبني عليه۔ 4 لائنیں، ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان کی یہ رات صبح میں تبدیل ہو جائے، یا ماہ رمضان گزر جائے اور میرے کندھوں پر ابھی بھی گناہوں کا بوجھ باقی ہو۔ بہت شیرین، بہت شیرین، بہت ہی لذت والی ہے، اور یاد رکھو کہ نماز کے وقت اللہ اپنی رحمت کی نظر کرتا ہے تم پر، جب تم پکارتے ہو تو جواب دیتا ہے، اور جب تم اسے مانگتے ہو تو تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے، اس سے زیادہ شیرینی کہاں۔ اب تیسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، اے لوگوں، میں نے سند کے بارے میں بتا دیا، بڑی محکم سند ہے، اے لوگوں تمہارے نفس اللہ کے پاس گروی رکھا دیے گئے۔ کیوں گروی رکھا دیے گئے؟ یہ کہ تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کا دل دکھایا۔ اللہ کا دل ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے؟ نہیں، جب اللہ کے بندوں کو ناراض کرتے ہیں، جب اللہ کے بندوں کے دل کو دکھاتے ہیں تو اللہ کا دل دکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے مومن بندے سے شکایت کرے گا، اے میرے مومن بندے، آگے بھی گفتگو آئے گی پھر اس کو سمجھاؤں گا، تو زمین پہ میری زیارت کو نہیں آیا؟ بندہ کہے گا یا اللہ، تو زمین پر تیری زیارت، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی جسم نہیں ہے، تیرا کوئی بدن نہیں ہے، تو کسی مکان میں سموتا نہیں ہے، تو لا مکان ہے، پھر تیری زیارت کرنے کیسے آتا؟ کہ فلاں میرا مومن بندہ جب مریض ہوا تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے آتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اللہ اکبر۔ اور جتنا وقت تو اس کی عیادت میں لگاتا اتنے وقت تیرے کاموں کو میں انجام دیتا۔ اے لوگوں، تمہارے نفس اللہ کی بارگاہ میں تمہارے عمل کی وجہ سے گروی رکھوا دیے گئے ہیں، اب کیسے آزاد کروائیں گے؟ کیا دیں ہم؟ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ اب تم اپنے نفسوں کو آزاد کرانا چاہتے ہو، استغفار کرو۔ استغفار کا مطلب نہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی۔ استغفار کا مطلب ہے تمہارا دل شرمندہ ہو، تمہاری سوچ اس چیز کی طرف مائل ہو کہ میں نے دعا ابو حمزہ سمالی پڑھ لیجئے گا نا ایک بار پورا دورہ ترجمہ کے ساتھ، ماہ رمضان کے پہلے حصے میں ایک بار، اور ماہ رمضان کے دوسرے حصے میں دوسری بار، 2 بار اگر آپ نے دعا ابو حمزہ سمالی ترجمے کے ساتھ پڑھ لی، آپ بدل جائیں گے۔ آپ وہ نہیں ہوں گے جو چاند رات کو تھے، نہیں معلوم چاند ہوا یا نہیں ہوا، آپ وہ نہیں ہوں گے، آپ کچھ اور ہوں گے۔ صرف توجہ کے ساتھ ایک دعا عرفہ امام حسین علیہ السلام، ایک دعا ابو حمزہ سمالی، اور ایک دعا مکارم الاخلاق۔ یہ 3 دعائیں وہ دعائیں ہیں کہ جس کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ یہاں پر حضور فرماتے ہیں بس اب تمہارے نفسوں کو جو گناہوں کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مرہون جکڑ لیا گیا ہے، گروی رکھ لیا گیا ہے، استغفار کرو۔ استغفار دل سے ہونا چاہیے، یہ استغفار پوری توجہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میں تو ایک چھوٹا سا فارمولا دیتا ہوں، ہر سال دیتا ہوں، جب تک زندگی رہے گی دیتا ہوں۔ ماہ رمضان کی راتوں میں انسان کو موقع ملتا ہے، اور پھر اللہ کورونا وائرس کا بھلا کرے،
برا مت مانیے گا. کبھی کبھار لوگ میرے اس طرح کے جملے کو بہت برا مان جاتے ہیں کہ اچھا اتنے لوگ بھر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں بھلا کرے. دفتر اکثر بند ہیں, گھر میں سب بیٹھے ہوئے ہیں, اور ظاہر ماہ رمضان میں دن میں سویا جائے گا, رات کو جالا جائے گا. مجھے معلوم, میں بھی تو آپ ہی کے درمیان میں اٹھتا بیٹھتا اور رہتا ہوں. رات کو کسی ایک پہر خاموشی سے, جب کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو, چند منٹوں کے لیے سجدے میں چلے جائیے اور ایک جملہ کہیے, خدایا دنیا سے ہٹ کے فرار کر کے میں تیرے سامنے اقرار کرنے آیا ہوں کہ میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں, میں خطا کار ہوں, میں شرمندہ ہوں. زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتے, کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کر لیجئے. کرسی پہ بیٹھ کے نہیں کر سکتے, صرف سر جھکا دیجیے. سر نہیں جھکا سکتے, دل کو جھکا دیجیے. ایک جملہ, میں تیرے سامنے گناہ کی معافی کے لیے آیا. دنیا کے سامنے یا العاف العاف کرتا ہوں, اس میں ریا ہو جاتا ہے. اب یہاں پر کسی کو پتہ نہیں چلا میں آیا ہوں اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. بس سچے دل سے ایک بار معافی تو مانگے. وَظُهُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ, جو تمہاری حرکتیں ہیں, جو وزر ہیں, اعمال کی برائیاں, اس کی وجہ سے تمہاری پیٹھ وزنی ہو گئی. جب ہمارا مذہب شناسی کا پروگرام ہوتا تھا تو ایک مرتبہ گناہوں کی کوانٹٹی کو میجر کرنے کے لیے ہم نے ایک فارمولا نکالا کہ مثلا لڑکا جو ہے وہ 10-11 سال میں آج کل بالغ ہو جاتا ہے, سمجھے 10 سال, اور وہ 60 سال کی عمر تک پہنچتا ہے, یعنی 50 سال اس نے زندگی گزاری. 50 سال میں اگر ہم مائنڈ نہ کریں تو میں آپ کے سامنے کیلکولیشن دے دوں. 50 انٹو 360 days is equal to 18,000. 18,000 دن اس نے گزارے. 18,000 دن میں اگر ہم 60 منٹ سے اس کو ڈیوائڈ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے گھنٹے اس نے گزارے ہیں. 10,80,000 گھنٹے. میں کہتا ہوں 10,80,000 گھنٹوں کو چھوڑ دیجئے, اگر اس نے صرف روزانہ ایک گناہ کیا تو کتنے گناہ ہو گئے, آپ کو اندازہ ہو گیا. 50 سال والا, اللہ اکبر, 50 سال والا اگر روزانہ ایک گناہ کرے تو ہزاروں گناہ اس کے نامہ اعمال میں, اور ہر گناہ جو اس کا 1 گرام وزن لیا جائے. اگرچہ کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ایک گناہ کا وزن ایک بہت بڑے پہاڑ کا نام لیا گا, اس پہاڑ کے وزن کے برابر, اللہ نہ کرے. اگر 1 گرام وزن بھی ہو اور 50 سال کی زندگی ہو اور 600 مہینے گزارے ہوں اور 18,000 نہیں معلوم کتنے دن گزارے ہوں, تو کل کیلکولیشنز ہی میرے ساتھ سے نکل گئی. اگر 18,000 گرام ہمارے کندھے پر گناہ کا وزن ہو, ایک گناہ 1 گرام, روز کا 1 گناہ, کتنے کر جاتے ہیں؟ 18,000 گرام کا مطلب ہے 1800 کلو. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اے لوگوں, تمہاری پیٹھیں تمہارے اعمال کے وزر کی وجہ سے سنگین ہو گئی ہیں. فخففوا عنہا, اب اس کو کیسے ہلکا کرو گے؟ بطول سجودکم, جاؤ سجدے میں. نماز کا سجدہ طولا نہیں کرو, شکر کا سجدہ نماز کے بعد طولا نہیں کرو, نوافل کے سجدے طولا نہیں کرو. فارغ وقت مل گیا ہے. ون آف دا ریئرسٹ ماہ رمضان ان آر لائف. اتنا ٹائم کہ کوئی حد. بند کر دیجیے ٹیلی ویژن کو, بند کر دیجیے سوشل میڈیاز کو, بند کر دیجیے. بیوی بچے ہیں, گھر والوں کے ساتھ بیٹھے, افطار سحر کی برکتیں لیں, دعائیں, قرآن مجید. یہ ٹی وی آپ کو بدبخت کر دے گا, میں بالکل واضح طور پہ کہتا ہوں. پھر مجھے میسج کرتے ہیں میسمی صاحب اگر یہ ٹی وی بدبخت کر دے گا تو آپ جاتے کیوں ہیں؟ ہمیں اپنی پریزنس وہاں رکھنی ہے, ہمیں اپنے مکتب کا دفاع کرنا ہے. ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ٹیلی ویژن چینل پہ جا کر بہت مزہ آتا ہے اور بڑے زحمت ہو جاتی ہے. 18واں سال ہوگا کہ
یہ ڈیوٹی انجام دیتے ہیں. آپ خوش قسمت ہیں. لاک کر دیجئے ٹی وی کو, بلاک کر دیجئے ٹی وی کو. ہاں جو مذہبی چینلز ہیں اس کے نہیں کہہ رہا, باقی جتنے یہ, اور موبائل کو بھی دن میں گھنٹہ 2 گھنٹہ, اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت, اس کے علاوہ آن لائن دروس آ رہے ہیں تو پھر ان کو دیکھ لیجئے. اس کے علاوہ گھر والوں کے ساتھ قرآن مجید, لذت, بہار, شیرین معنویات. ہے لوگوں تمہاری پیٹھیں بہت ہی زیادہ سنگین ہو گئی ہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے. اس کو ہلکا کرو. کیسے؟ سجدے طولانی. کیا مزہ ہے کہ انسان ہر نماز کے بعد سجدے شکر میں 100 مرتبہ, ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ شکرن للہ شکرن للہ. یا جیسے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں, لا الہ الا اللہ حقا حقا, لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا. کاش پکوڑوں کی طرح ان کی بھی لذت ہمارے زبانوں پہ اور ہمارے دلوں میں ہوتی اور ہم اس کو انجوائے کر سکتے, پیزا کی طرح اور پتہ نہیں برگرز کی طرح. اور آئی ڈونٹ نو, مثالیں تو اچھی نہیں ہیں لیکن کیا ہے, برا ہی مانیں گے نا آپ. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَقْسَمَ بِعِزَّةِ أَن لَا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ. اور یہ جان لو, حضور اکرم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ جس کا نام بہت بالا ہے, اونچا ہے, قسم کھائی اپنی عزت کی. بیان کرنے والی ذات رسول اللہ, اس پورے خطبے کی سند امام موسیٰ رضا علیہ السلام سے لے کے مولا کائنات تک حضور اکرم سے خطبہ نقل کیا جاتا ہے. اور حضور اکرم فرماتے ہیں کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جس کا نام بہت عظیم ہے, اعلیٰ ہے, اپنی عزت کی قسم کھائی ہے. کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ؟ جب اپنی عزت کی قسم کھاتا ہے نا تو چاہتا ہے کہ ہر گناہگار ترین مومن بھی مان جائے گا, میں کرنے والا ہوں یہ کام, اللہ یہ کرنے والا ہے. لیکن جو عبادت گزار مومن ہیں ان کو تو پریشانی نہیں ہے, تو دیندار ہیں, باپردہ بہنیں, بیٹیاں, مائیں, نماز, دعا, قرآن جن گھروں میں ہوتا ہے وہاں تو مشکل نہیں ہے. یہ پریشانی گناہگاروں کو لگی رہتی ہے کہ ہمیں اللہ قبول کرے گا. میں کسی زمانے میں رمضان کی تبلیغ کے لیے کسی ایسٹ افریقہ کے ملک میں گیا ہوا تھا, نام نہیں لیتا. ہم نے اعتکاف کے پروگرام کا اناؤنس کیا کہ ہم اعتکاف کریں گے. ایک مومن نے کسی سے فون کروایا کہ مولانا سے پوچھو کہ میں گناہ کبیرہ میں مسلسل پڑا رہتا ہوں, لیکن میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں, کیا میں بھی اعتکاف میں آ سکتا ہوں؟ اللہ مجھے آنے دے گا؟ میں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. میں کون ہوں اس کو منع کرنے والا؟ میری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ تو گناہ گاروں کے لیے زیادہ. انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں آ رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو جمع کیا, لوگوں آؤ باہر چلتے ہیں, میدان ریگستان میں, کھلی میدان میں نماز پڑھتے ہیں یا دعا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ سب کو لے کر گئے اور دعا مانگنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کہ موسیٰ تمہارے درمیان ایک گناہگار شخص ہے, جب تک وہ شخص تمہارے درمیان میں تمہاری دعا نہیں قبول کرنے والا ہوں. اس گناہگار کی وجہ سے تمہاری دعا قبول, سب کی دعا رد کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا, بھائی وہ کون گناہگار ہے تمہارے میں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے گناہ کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اس گناہگار کے پیر لڑکھڑانے لگے. اس نے دعا کی, پالنے والے تیرے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ گناہگار میں ہوں.
اگر آج تو مجھے اس ذلت اور شرمندگی سے بچا لے گا، میں اب سے گناہ نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں، بس تو میری عزت رکھ لے۔ آیا ہے دعاؤں میں جب آپ پڑھیں گے تو یہ پالنے والے تو میرے گناہوں کو دنیا میں چھپا کے رکھتا ہے، مجھے تو گناہوں کے چھپانے کا مسئلہ آخرت میں ہوگا، جب لوگوں کے سامنے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے، فلاں فلاں فلاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی نہیں نکلا ہے، کہا پالنے والے کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے دعا مانگو۔ دعا مانگی گئی تو دعا قبول ہو گئی۔ کہ یا اللہ تو بتا وہ کون شخص ہے جس کی وجہ سے دعا پہلے قبول نہیں کرتا تھا، اب اس کی وجہ سے دعا قبول ہو رہی۔ موسیٰ جب وہ گناہ گار تھا تب میں نے اس کی عزت رکھ لی اور کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ جب اس نے توبہ کر لی تو میں کیسے اس کو شرمندگی کے ساتھ انٹروڈیوس کرواؤں، پہچانواؤں۔ اس سے زیادہ محبت کرنے والا رب کہاں ملے گا؟ اس سے زیادہ چاہنے والا رب کہاں ملے گا؟ اس سے زیادہ اپنے بندوں پر رحیم رب کہاں ملے گا؟ حضور اکرم فرماتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ جَلَّ اسمہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جس کا اسم بہت عظیم ہے، جو بہت اعلیٰ ہے، اپنی عزت کی قسم کھائیے۔ یہیں سے میں نے بات روکی تھی نا، کتنا اپنے گناہگار بندوں کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نماز گزاروں کو اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب میں نہیں ڈالوں گا۔ اللہ اکبر، کتنا پسند ہے نماز گزار، کتنا پسند ہے سجدہ کرنے والا۔ المصلین والساجدین، سجدہ ساجدین کے چاہنے والوں، امیر المومنین کے عاشقوں، بچوں کے نام علی رکھتے ہو، سجاد رکھتے ہو، زین العابدین رکھتے ہو، کبھی فاطمہ رکھتے ہو، کبھی حسن، کبھی حسین، یہ محبت کا اظہار ہے نا۔ کسی نے 2-3 دن پہلے پوچھا تھا کہ ہم انگریزوں کے نام کیوں نہیں رکھ سکتے، ہمیں اسلامی نام کیوں رکھنے چاہیے؟ تو انسان اپنے نام سے پہچانا جاتا ہے، انسان کی پہلی آئیڈینٹی اس کا نام ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کے نام بھی تو دنیا میں نہیں آئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں محبت نام رکھیں گے، حسن نام رکھیں گے، فاطمہ نام رکھیں گے، صدیقہ نام، زہرا نام رکھیں گے، زینب نام رکھیں گے، نہیں معلوم۔ ہمارا تو سب کچھ ہی وہ ہے نا، تو ان کی عبادتوں کو دیکھ کے بھی ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم ان کی طرح نہیں کر سکتے، لیکن جتنا ہو سکے اتنی تو عبادت کریں۔ واجبات، مستحبات، اس سال ماہ رمضان کو نوافل کا رمضان قرار دیں، اس سال ماہ رمضان کو نافلاؤں کا رمضان قرار دیں، اس سال ماہ رمضان کو دعاؤں کا، سجدوں کا ماہ رمضان، کہ جب ماہ رمضان ختم ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرے، فرشتوں دیکھو میں نے ان کو کورونا وائرس کے امتحان میں مبتلا کیا، یہ اس امتحان میں کتنے کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے اتنے لمبے لمبے سجدے کیے، اتنی نمازیں پڑھ ڈالی، اتنے قرآن پڑھ ڈالے، کیا حرج ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی عزت کی قسم کھائی ہے کہ وہ نماز پڑھنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہیں کرے گا، اور ان کو حتیٰ جہنم کی آگ کو محسوس بھی نہیں کرائے گا۔ سورج کی ایک شعاع جب سورج سے نکلتی ہے اور واپس آتی ہے، ایک زمانے میں مطالعہ کرتے تھے تو 3.5 لاکھ سے 5.5 لاکھ کلومیٹر جا کے واپس آتی تھی، یعنی جب سورج سے نکلتی 3.5 لاکھ سے 5.5 لاکھ کلومیٹر جا کر واپس آتی، یعنی اتنی لمبی ہوتی ہے واپس۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، دہلا دینے والی، تم کیا جانو دہلا دینے والی کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے عزت کی قسم کھائی ہے کہ جو نمازی ہوگا، جو سجدے کرنے والے ہوگا، ان کو حتیٰ جہنم کی آگ کا احساس نہیں ہونے دے گا. جس دن لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. اب آتے ہیں ایھا الناس، لوگوں، من فطر منکم صائما مومنا. اب یہ آپ کے اپنے مسئلے کو بیان کر دیا. اب اجتماع کی طرف، پہلے دعا، اس کے بعد عمل، اور اب استغفار اور عمل، اور اب ایھا الناس اجتماع. من فطر منکم صائما مومنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمۃ ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ. جو کسی ایک روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا اس مہینے میں، اس کے عوض میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بندے کو آزاد کرنے کا ثواب اس کے لیے لکھے گا، اور جو اس کے سابقہ گناہ اس کا معاف کر دے گا. کتنا سستا معاملہ ہے، کتنا ایزی معاملہ ہے. ایک مومن کو افطار کراؤ. اب گھر نہیں دعوت دے سکتے ہو، راشن بھیجا جا رہا ہے پوری دنیا سے، ضرورت مند لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے. پہنچائیں، نہیں پہنچا سکتے، جو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، سسٹمز بنائیں، ان تک پہنچا دیں. کچھ نہیں جانے والا. کسی نے سوال کیا، فقیلا یا رسول اللہ ولیس کلنا یقدر علی ذلک، ہم میں سب تو طاقت نہیں رکھتے. اللہ اکبر، یہ سوال پوچھنا تھا رحمت للعالمین. ایک دم سے وہ رحمت کا فوارہ فرمایا، اتقوا النار ولو بشق من التمر، اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء. کہاں تم بڑی دعوتوں کی بات کرتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہو، کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ نے مشکل دین نہیں بھیجا ہے. آگ سے بچو چاہے ایک کھجور کھلا کے، آگ سے بچو چاہے ایک گھونٹ پانی پلا کے افطار کر کے. ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام. اے لوگوں، تم میں سے جس نے اپنے اخلاق کو اس مہینے میں اچھا کر لیا، اس کا یہ پاسپورٹ ہوگا صراط پہ سے پاس ہونے کا، جس دن پیر لڑکھڑائیں گے. یا اللہ، اخلاق اچھے کر دو، کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے. اگر تم نے اپنے اخلاق اچھے کر دیے تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جانے والی ہے. اللہ اکبر. اور اس دفعہ تو میڈیا نے عجیب الٹی سیدھی باتیں پھیلائی ہوئی ہیں. طلاقیں زیادہ ہو جائیں گے، لوگوں میں جھگڑے زیادہ ہو رہے ہیں. اہل بیت کے چاہنے والوں میں تو جھگڑے نہیں ہو سکتے. اہل بیت کے چاہنے والوں کو تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عطوفت کے ساتھ پیش آنا ہے، ورنہ پھر 20 سال 30 سال 40 سال جو زندگی گزاری وہ کیا ہے. بیوی شوہر کے ساتھ محبت سے پیش آئے، شوہر بیوی کے ساتھ پیش آئے. یہ تو اور اچھا امتحان ہے کہ جہاں کمپیٹیبلٹی نہیں ہے اس کے باوجود انسان اب شادی کی ہے، بچے ہیں، کمپیٹیبلٹی پیدا کرو. اللہ نے راستے رکھے ہوئے. دیکھیں، بیسٹ فارمولا ہمارے استاد اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل عطا فرمائے، آیت اللہ سید حسین مرتضیٰ نقوی صاحب نے جب ہم ابتدائی دینی تعلیم کے لیے گئے، اور ہمارا پورا گروپ تھا الحمدللہ جو آج پوری دنیا میں الحمدللہ علم دین کی خدمت کرنے کا. بھائی ہمارے گروپ کا ایک ہی فارمولا ہے، جب کسی دو میں جھگڑا ہو، ناراضگی ہو، لڑائی ہو، کچھ بھی ہو، آپ نے صرف ایک چیز سوچنی ہے، جو سمجھے کہ اس نے غلطی نہیں کی اس نے دوسرے سے جا کے معافی مانگ لینی. بڑا مزہ آتا تھا. دونوں معافی مانگنے کے لیے پہل کرنا شروع کر دیتے تھے. تو پتہ چلا لڑائی نہیں ہوتی، ہوئی بھی تو پھر معافیاں مانگتے تھے. بہت مزہ آتا ہے. انسان لڑائی ہو جائے حرج نہیں ہے، اس کے بعد معافی مانگ لے، انسان بڑا بن جاتا ہے. وہ بڑا نہیں ہوتا جو گردن اکڑ کے کھڑا رہتا کہ میں، وہ بڑی نہیں ہوتی جو گردن اکڑ کے کھڑی رکھے کہ میں. وہ بڑا ہوتا ہے جو جھک جاتا ہے. درخت میں پھل لگتا ہے تو درخت کی شاخیں جھکنا، ابھی آم لگ رہے ہیں نا، آہستہ آہستہ جھکنے لگیں گے. جھکنے کیوں؟ حضور اکرم فرماتے ہیں، لوگوں تم میں سے جو اپنے اخلاق کو، معاملہ دیکھ رہے ہیں کیا معاملہ ہے. آپ کو کریڈٹ کارڈ دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، ڈیبٹ کارڈ بھی نہیں ہے.
کہ جس نے بھی اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے قیامت کے دن پورے صراط سے تیزی سے گزار دے گا. جوازاً علی الصراط تزل فیہ الاقدام، جس پر پیر لڑکھڑا جائیں گے. انا للہ. اے لوگوں، ومن خفف فی ھذا الشہر عما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ، جس نے اپنے نوکروں پہ، غلاموں پہ، اصطلاح میں غلام کہا جا رہا ہے لیکن نوکروں پہ، کام کرنے والوں پہ، اپنے ماتحتوں پہ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھا، سختی نہیں کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اس کے حساب کو ہلکا کر دے گا. ومن کف فیہ شرہ کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقاہ، اور جس نے بھی اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھا، اللہ کی پناہ، جس کی زبان، جس کے ہاتھ، جس کے میسیجز، جس کی سوچ، جس کی شرارت، جس کی فتنہ انگیزی سے لوگ ڈرتے ہیں، اس کے لیے موقع ہے کہ اگر تم اپنے شر سے لوگوں کو بچا کے رکھو گے، قیامت میں اللہ تعالیٰ جب تم اللہ سے ملو گے، اللہ کہے گا تم نے میری خاطر لوگوں کو اپنے شر سے بچایا تھا، میں اپنے غضب کو تم پر ٹھنڈا کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. دل چاہتا ہے یہ الفاظ پڑھتے ہی جاؤں، پڑھتا ہی جاؤں، پڑھتا ہی جاؤں، ختم ہی نہ ہو. شیرینی ہے اس میں، لذت ہے. ومن اکرم فی یتیما اکرمہ اللہ یوم القیامہ. دیکھیں لوگوں کا یہ پہلے آ چکی بات، لیکن اتنا اہم ہے مسئلہ. لوگوں جو کسی یتیم کا احترام کرے گا، اللہ اس کا احترام کرے گا. یا اللہ، جس دن وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ اس کے احترام میں اپنے الفاظ میں، اللہ اس کے احترام میں کھڑا ہو جائے گا. اور جس نے اس مہینے میں صلہ رحم کی، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے وصل کر دے گا. یوم یلقا ومن قطع فی رحم قطع اللہ عن رحمتہ ویوم یلقا. جس نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق قطع کیا، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو اپنی رحمت سے قطع کر دے گا. ہائے خدا. ومن تطوع فیہ بصلاۃ کتب اللہ لہ براءۃ من النار. جس نے بھی مستحب نافلہ نمازیں پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں لکھے گا یہ جہنم سے پاک. ویسے بھی علی علیہ السلام کے چاہنے والے تو پاک ہی پاک ہیں، لیکن اب یہاں پر اگر کچھ گندگیاں رہ گئی ہیں تو پاک ہو جائے گا. ومن ادى فيه فرضا كان له ثواب ومن ادى 70 فریضة فيما سواه من الشهر. کسی نے اس مہینے میں واجب نماز کو ادا کر دیا، لیکن واجب نماز کی شرائط ہیں. ہم تو بس اللہ اکبر، رکوع سجدہ، نماز ختم کر دیتے ہیں. واجب نماز، اب جب شادی میں جاتے ہیں نا تو صرف کپڑے پہن کے نہیں جاتے ہیں. خاص کر ہماری خواتین جو ہیں، صحیح ہے اگر حجاب کر کے ہوں تو حرج نہیں ہے، ٹونٹ نہیں کر رہا، صرف سمجھا رہا ہوں. صرف شلوار قمیض دوپٹہ اسکارف باندھے چلے جائیں. نہیں، کپڑے اتنے خوبصورت ہوں گے، فلاں چیز ہوگی، فلاں چیز ہوگی. حضرت بھی جب بھائی بہن کے بچوں کی شادی ہے تو سوٹ ایسا ہوگا، بال ایسے ہوں گے، داڑھی شاڑھی بنی ہوئی ہوگی نا. نماز میں بھی تو یہی ہے. نمبر 1، اول وقت. استاد محترم حضرت آیت اللہ شیخ محمد ہادی معرفت آل اللہ مقامہ، اللہ تعالیٰ تمام مراجع علماء دنیا میں چلے گئے، ان کی مغفرت فرماتے تھے کہ میں سمی یاد رکھنا، نماز صرف اول وقت، تو اس کے بعد جو پڑھو وہ قضا ہے. ظاہر ہے یہ ایک روحانی اور عرفانی بات ہے. اول وقت نماز اول وقت ہے، باقی پھر پتہ نہیں کیا ہے. نماز چند شرائط. اول وقت. نمبر 2، اذان اور اقامت کے ساتھ. نمبر 3، مسجد میں. نمبر 4، جماعت کے ساتھ. محروم ہو گئے کوئی بات نہیں، نیت تھی. اگر شوہر عادل ہے تو اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، اگر اس کی قرأت صحیح ہے، احکام نماز آتے ہیں. عادل ہے، جس کی سب سے بڑی گواہ ان کی بیوی ہوتی ہے، پھر باقی سب ہوتے ہیں. تو اول وقت جماعت کے ساتھ مسجد میں اذان اور اقامے کے بعد خوشبو لگا کر نماز شروع کریں. نوافل کے ساتھ نماز شروع کریں اگر پہلے پڑھنے والی ہیں، ورنہ بعد میں. اور نماز کے بعد تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ. عزاداروں، مومنوں، روزے داروں، اللہ کے مہمانوں، اس تسبیح حضرت فاطمہ زہرا کو اپنا شعار بنا لیں. کائنات کی عظیم ترین شخصیت نے اپنی عظیم ترین بیٹی کو تحفہ دیا ہے. تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ نماز کے بعد مت بھولیں.
جن کو سعادت نہیں ملتی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کوشش کریں تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ پڑھیں. اور اس کے بعد دعا دعا دعا، جو کتابوں میں لکھی ہے وہ دعا بھی پڑھیں، جو دل میں وہ بھی دعا مانگیں. اتنا مانگے اتنا مانگے اتنا مانگے کہ بولے لے جا. ہم ڈونیشن کے لیے جاتے ہیں تو ایک بار فون کر لیا، اچھا ہم بتاتے ہیں، پھر دوسری بار SMS کر دیا، اچھا ہم بتاتے ہیں، پھر تیسری بار مثلاً واٹس ایپ ایک میسیج بھیج دیا، ہاں بتا رہے ہیں. وہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو وہ دے ہی دیتا ہے نا. تو اگر ہم دنیا والوں کو قائل کر لیتے ہیں تو اللہ تو پھر بھی رحمت للعالمین کا رب ہے. رحمت للعالمین نے کہا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرے گا اور عطا کرے گا. تو یہاں پر آ کے اس بات کو کہتے ہیں کہ لوگوں نماز کو پڑھو، واجب نماز پڑھو گے تو جس طرح غیر ماہ رمضان میں واجب نماز پڑھتے ہو اس کے 70 گنا نماز کا ثواب ملے گا. ومن اکثر فی من الصلوات علیہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی، جس نے ہم پر علیہ مجھ پر اس مہینے میں درود کو پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے میزان کو جس دن ترازو سب وزن سے خالی ہوں گے، کوئی نیک عمل وہاں لے کے بھاگا ہوگا. حدیث میں ہے کہ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اس آیت کے لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں جب انسان سب اعمال حساب کلیئر، بسم اللہ جنت کا پروانہ پورے صراط پہ چڑھے گا، جیسے چڑھے گا وہ تم نے میری غیبت کی تھی اور تم نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی، تم نے مجھے وہ نقصان پہنچا تھا. شروع وہ جو نیکی کا کرین کے کرین بھر کے چل رہے تھے، نکلتی جائے گی نکلتی جائے گی. ایک وقت آئے گا دیکھا میری نیکیاں کہاں گئی بھی، کہ اس کا وہ حق باقی تھا اس کا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے دنیا میں معافیاں مانگ لو، دنیا میں حق ادا کر لو، پھنس جاؤ گے نہیں ملے گا پھر. اب اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور آگے اور بھی طلبگار ہوئے تو ان کے گناہ یہاں پر، وہ پروانہ سب اپنی جگہ پر. اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تو بیلنس خراب ہو گیا. کیوں؟ وہ تو میں نے تمہیں اپنی عبادتوں کے لیے معاف کیا، یہ کیا وہ کیا سب دے دیا، یہ لوگوں کے حق تو میں معاف نہیں کر سکتا. آجا کھڑے ہو جاؤ، اب کوئی آئے گا جس سے تمہیں حق لینا ہوگا تو تم جا سکو. اس لیے خدا رہا میزان جس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن سب بڑے بڑے وزن والے خالی وزن کے چل رہے ہوں گے، پلڑے خالی ہوں گے. تم جو درود پڑھو گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، وہ درود اتنا سنگین ہو جائے گا کہ آگے جا سکو گے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا، مجھ پر کٹی ہوئی درود مت پڑھا کرو، دم کٹی درود مت پڑھا کرو. پوچھا کہ دم کٹی، کہ تم مجھ پر درود بھیجو اور میری آل پر درود نہ بھیجو. آج کل میڈیا میں ٹیلی چینل پہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد نہیں پڑھا جاتا، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا جاتا ہے. آل کو مت ہٹائیں، آل درود کا لازمی جز ہے. امام ابو حنیفہ نے کیا فرمایا کہ اے آل محمد، تمہاری عظمت کے لیے بات کافی کہ جو نماز میں تم پر درود نہ بھیجے اس کی نماز قبول نہیں ہے. تو جتنا موقع ملے فارغ وقت درود درود استغفار ذکر الہی. ومن تلا فی آیت من القرآن، جس نے اس میں ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کی، کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیر من الشہر. ایک آیت پڑھو، ماہ رمضان کے علاوہ پورا قرآن پڑھو، اس مہینے میں ایک آیت پڑھو. کیا چاہیے؟ یوٹیوب پہ قرآن موجود ہے، انٹرنیٹ میں قرآن موجود ہے، تلاوتیں موجود ہیں. کتنا اچھا ہو گیا کہ آپ سامنے قرآن کی آیتیں دیکھتے رہیں اور آواز آپ کو آتی. اگر نہیں پڑھ سکے خود پڑھ سکے تو اس سے بہتر کچھ بھی نہیں، ورنہ سامنے چلتی جائیں. بہت سے وہ ہیں اس میں یہ موجود ہے.
کہ آپ قرآن سنتے جائیں اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی، لیکن ترجمے کا خیال کیجیے گا ان لوگوں کا ترجمہ پڑھنا ضروری ہے جنہوں نے قرآن مجید کے ترجمے کو اہل بیت علیہ السلام کے بیان پر بیان کیا ہے۔ اگر قرآن کا ترجمہ اہل بیت علیہ السلام کے بیان پر نہیں ہے تو وہ ترجمہ ہم قبول نہیں کر سکتے۔ تو اس مہینے میں اس سال کریں، ہمت کریں، پنجتن 5 کے نام پر 5 قرآن مجید ختم کریں گے۔ حوصلہ ہے تو 14 معصومین کے نام پر 14 قرآن مجید ختم کریں، کوئی مشکل نہیں، لیکن جتنا کر سکیں۔ پھر یہ بھی نہ ہو کہ وہ ایک رسمی طور پر نہ سمجھ آ رہی، نہ تلفظ ہو رہا ہے، نہ صحیح ہو رہا ہے۔ ایک ہمارے ہیں یہ بڑی مشکل، یہ نہیں کریں، اتنا کہ جتنا پڑھ سکیں تاکہ آپ کی زبان صحیح طرح سے اس کو ادا کر سکے، اور پھر ترجمہ جو آپ سمجھ سکیں۔ قرآن مجید کے اہل بیت علیہ السلام کی بنا پر ترجمہ کرنے والے مترجمین کے قرآن مجید موجود ہیں۔ علامہ ذیشان جوادی صاحب ہیں، دوسرے علماء ہیں، بہت اچھے ہیں۔ دکن صاحب کا بہت اچھا ترجمہ ہے۔ ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ فاسألوا ربکم الا یغلق علیکم۔ اے لوگوں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، بس اللہ سے دعا کرو کہ کبھی بند نہ ہو۔ ارے درود پڑھتے جائیں، گناہوں سے بچتے جائیں، غیبت سے بچیں، تہمت سے بچیں، زبان کے تیروں سے بچیں۔ اللہ سے دعا کریں اب یہ دروازے بند ہو، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اللہ سے دعا کرو، اور شیطان کو بھی بند کر دیا گیا، تو جہنم کے دروازے کبھی نہ کھولیں، اور شیطان جب کھل بھی جائے تو ہم پر مسلط نہ ہو جائے۔ اللہ امین۔ قال امیر المومنین، میرے مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقمت، میں کھڑا ہوا، یا رسول اللہ۔ کتنی شیرین محفل ہوگی جس میں مولا کائنات کھڑے ہوئے ہوں گے اور کہا ہوگا یا رسول اللہ، ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر۔ اتنا کچھ بیان کر دیا، پھر مولا کائنات اٹھ کے پوچھتے ہیں اتنا تو آپ نے بتایا، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضور اکرم نے فرمایا، فقال یا ابا الحسن، میرے مولا کو رسول اکرم ابو الحسن کر کے اور ابو تراب کر کے پکارتے تھے۔ آج کل کے زمانے میں کورونا وائرس نے ثابت کر دیا کہ کارپیٹ پہ سجدے کام نہیں آتے، مٹی پہ سجدہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں سب کارپیٹ ہٹاؤ، مٹی ہٹانے کا کوئی نہیں کہتا ہے۔ ہم تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ مٹی پہ سجدہ کرو، اور ابو تراب تو ویسے بھی مولا کائنات کا مشہور لقب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ کوئی عیب نہیں اگر آپ مٹی پہ سجدہ کریں گے، اب تو کر رہے ہیں نا۔ فرمایا یا ابا الحسن، افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ۔ علی، اس مہینے کے سب سے اچھا عمل یہ کہ اللہ نے جو چیز حرام کی ہے اس سے بچ کے رہو۔ یعنی اگر مومن جو چیزیں حرام کر دی گئیں اس سے بچ کے رہے گا، اس کے لیے سب سے افضل رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، مغفرت بھی ہے۔ جواب دیا اور گریا۔ میرے مولا کو دیکھا، ماہ رمضان کی بات، رسول اکرم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ثم بقا، فقلت یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ قال یا علی ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر۔ علی، میں اس بات سے روتا ہوں کہ جو تم پر اس مہینے میں گزرے گی۔ کانی بک وانت تصلی لربک وقد انبعثت اشقى الاولین والآخرین۔ شقیق آخر ناقۃ ثمود فضربک ضربۃ علی قرنک فخضب منها لحیتک۔ میں دیکھ رہا ہوں علی کہ اس مہینے کی ایک رات میں تم نماز میں مشغول ہو گئے، اور اولین اور آخرین کا شقی، اس سے بھی زیادہ شقی جس نے ثمود کے ناقے کو عقر کیا تھا، اس کے پیر کاٹ دی تھی، اور وہ ضرب کا ضربتن علی قرنک، تمہارے ماتھے پر ایک ضرب لایا
اور تمہاری ریش لال ہو جائے گی، خضاب ہو جائے گی خون سے۔ حضور اکرم فرما رہے ہیں مجمع بیٹھا ہوا ہے، کہاں ہے امت؟ وہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ، وہ بھی اللہ کا مقرب بندہ، یہ بھی اللہ کا مقرب بندہ۔ اجتہادی غلطیاں ہو گئی ہیں، یعنی نص قرآنی میرے مولا کے بارے میں اس کے مقابلے میں جو آئے وہ اجتہادی غلطیاں کہلائیں گی، نہیں معلوم۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور یہ الفاظ ادا کیے گئے، میرے مولا نے بھی عجیب سوال کیا، قال امیر المومنین فقلت یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی، جنگ تو میں بدر سے کرتا آ رہا ہوں، دفاع تو میں آپ کا ابتداء سے کرتا آ رہا ہوں، یہ جب میرے پر واقع ہوگا ماہ رمضان میں، یہ میرا دین سالم ہوگا؟ فقال فی سلامت بدینک، ہاں ہاں تمہارا دین سالم ہوگا اور تم اس دین پر جاؤ گے۔ پھر فرمایا سنیں سنیں سنیں، ثم قال یا علی من قتلک فقد قتلنی ومن ابغضک فقد ابغضنی، کوئی اس کی سند کو مانے کہ نہ مانے، مستند ترین روایات میں سے ہے، اے علی جس نے تجھے قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، جس نے تجھ سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، جس نے تجھے گالیاں دی اس نے مجھے گالیاں دی۔ کہاں ہیں؟ کیسے ہو سکا کسی زمانے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر لعن کیا جاتا تھا؟ نہیں ہے تاریخوں میں؟ نکال کے دکھاؤں۔ امیر شام کسی محفل میں ہے اور ایک صحابی رسول جو اہل سنت حضرات کی تعریف میں صحابی کا عنوان ہے، اس حساب سے صحابی رسول اس محفل میں موجود ہے، اور امیر شام کہتا ہے اے فلانی تم نماز جمعہ میں بہت دیر سے آتے ہو، خیلیت پہ کہا بس مشکل ہو جاتی، یا تم نہیں آتے ہو، کہ مجھے بتاؤ کیا ہے؟ امیر شام جس نماز جمعے کے خطبے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر لعن کی جائے اس میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں؟ علی ابن ابی طالب وہاں اس وقت ابو الحسن کہا کرتے تھے، میرے مولا کی شہادت واقع ہو چکی تھی۔ ابو الحسن وہ شخص تھا کہ اگر 3 میں سے اس کی ایک صفت بھی میرے پاس ہوتی میں پوری زندگی سر سجدے میں ڈال کے رکھتا، اور میں مسجد میں اس پہ لعن سنوں؟ پڑھیں نا اسن المطالب میں، پڑھیں نا سنن نسائی میں، پڑھیں نا باقی آپ کی جو معتبر حدیث کی کتاب میں تھوڑا ڈھونڈ لیں نا کہ آیا علی ابن ابی طالب لائق لعن ہوتے تھے؟ جو امیر المومنین ہو گیا، دیکھیں آپ کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی ہے، امیر المومنین کی مخالفت کی اجازت نہیں ہے، اور جس نے تم کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، لأنک منی کا نفسی روحک من روحی، اس لیے کہ تم مجھ سے ہو، تمہارا نفس میرا نفس ہے، تمہاری روح میری روح، وطینتک من طینتی، تمہاری طینت میری طینت ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک واصطفانی و ایاک واختارنی للنبوت واختارک للامامت۔ اے علی، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دے رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور مجھے خلق کیا، مجھے اختیار کیا اور تم کو بھی اختیار کیا، اور مجھے اختیار کیا نبوت کے لیے اور تمہیں اختیار کیا امامت کے لیے۔ فمن انکر امامتک فقد انکر نبوتی، اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، ہے موجود ہے اعمالی صدوق مجلس نمبر 20 اور حدیث نمبر 4، پورا خطبہ موجود ہے، ہر کتاب میں موجود ہے، کوئی اسپیشل ریفرنس کی ضرورت نہیں۔ یا علی انت وصی و ابو ولدی و زوجۃ ابنتی و خلیفتی علی امتی فحیاتی و بعد موتی، اے علی تم میرے وصی ہو،
اور میرے بچوں کے باپ ہو اور میری بیٹی کے زوج ہو اور میرے خلیفہ ہو علی امتی فی حیاتی، میری زندگی میں بھی اور میری موت کے بعد بھی. یعنی ولایت مولا کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ولایت تھی. ظاہر ہے کہ رسول اکرم کے ہوتے ہوئے استعمال نہیں ہوتی. فی حیاتی و بعد موتی، سند رسول اکرم دے رہے ہیں. امر کا امری، کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تمہارا امر میرا امر ہے، تمہاری نہیں میری نہیں ہے. اقسم بالذی بعثنی بالنبوۃ وجعلنی خیر البریۃ، میں اس کی قسم کھاتا ہوں جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اور مجھے سب سے بہترین مخلوق قرار دیا. انک لحجت اللہ علی خلقہ، کہ علی تم اللہ کی حجت ہو اللہ کی خلق پر، اور اللہ کے رازوں کے امین ہو. وخلیفتہ علی عبادہ، اور اللہ کے خلیفہ ہو اللہ کے بندوں پر. عزیزان گرامی، ظاہراً چاند تو اعلان نہیں ہوا، 20 گھنٹے کا اور انتظار، اور نہیں معلوم اس 20 گھنٹے میں ہم میں سے کون زندہ رہتا ہے اور کون دنیا سے چلا جاتا ہے. آئیے نیت کرتے ہیں کہ اس مہینے میں جب داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالی روزے بھی رکھیں گے، تلاوت قرآن بھی کریں گے، نوافل بھی پڑھیں گے، واجبات کو توجہ کے ساتھ انجام دیں گے، اول وقت پڑھیں گے، لوگوں کا دل نہیں دکھائیں گے، صلہ رحم کریں گے، اپنی زبان کے وار سے دوسروں کو بچا کے رکھیں گے، یتیموں سے پیار سے پیش آئیں گے، رشتہ داروں سے صلہ رحم کریں گے، اور شب قدر کی تیاریاں شروع کر دیں گے. شب قدر کی تیاری بہت ضروری ہے. شب قدر میں تیاری کے بغیر جا ہی نہیں سکتے. انشاءاللہ آئندہ دنوں میں کل رات سے انشاءاللہ تفسیر سورہ مومنون شروع کریں گے، ضمناً ماہ مبارک کے مطالب کو بھی بیان کرتے ہوئے شب قدر کی طرف رواں دواں رہیں گے، آمادہ ہوتے رہیں گے. بہترین فارمولا، جو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس سے رک جاؤ. جو چیز حرام اس سے رک جاؤ، چاہے وہ دل میں ہو، چاہے وہ زبان پہ ہو، چاہے وہ عمل سے ہو. ختم. اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا. ایسا نہ ہو کہ تمہارا روزہ، یعنی میرے مولا نے فرمایا تمہیں روزے کے بعد میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہ ملے. روزہ رکھو، تمہارے آنکھ ناک چمڑی ہر چیز روزے سے ہو، پھر مزہ ہے. تمہارا دل بھی روزے سے ہو، دل میں بھی کسی کی برائی. ہمت تو کرے نا، کوشش تو. اب کوشش کرنے کا، ارادہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. مومنوں مبارک ہو تمہیں، اللہ نے تمہیں اتنی خوشخبریاں دے دی ہیں. اور گناہگاروں تمہیں زیادہ مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں اپنا مہمان بنا لیا، اللہ نے تمہیں اپنی دعوت دے دی ہے. اور اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا کہ ہم اللہ کے مہمان بنیں. عزیزان گرامی، اعلامیے اطلاعیے تو بہت سے دے دیے گئے کہ نماز جماعت یوں پڑھو، نماز جمعہ یوں پڑھو. مسلسل پورا دن ڈاکٹر حضرات، اس فیلڈ کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ رابطہ کرتے رہے کہ علماء کرام لوگوں کو سمجھائیں، کچھ عرصہ تحمل سے کام لیں. یہ کورونا وائرس انفرادی بیماری نہیں، اجتماعی بیماری ہے. اگر عمرہ بند کیا جا سکتا ہے، اگر حرم نبوی بند کیا جا سکتا ہے، نجف اشرف کے حرم کو بھی ایک طولانی مدت تک بند کیا گیا، کربلا معلیٰ بھی ایک طولانی مدت تک بند کیا گیا. اب ایک خاص طریقے سے کھولا گیا ہے کہ ترتیب سے لوگ جائیں، اجتماع نہ کریں، جماعت ایک بند ہے وہاں پر. آخر ہم کربلا اور نجف سے درس نہیں لیں گے تو کس سے درس لیں گے؟ اگر ہم امام رضا علیہ السلام کے حرم سے درس نہیں لیں گے تو کس سے درس لیں گے؟ کاظمین اور سامرا کو دیکھ لیجئے، کچھ عرصے کی بات ہے. اور ہمارے یہاں تو نیت کا ثواب ہے نا، انما الاعمال بالنیات.
ظاہری عمل کا پتہ نہیں، محض معصوم فرماتے ہیں اس میں ریا ہو سکتا ہے، اس میں خود پسندی ہو سکتی ہے، اس میں 10 بیماریاں ہو سکتی ہیں، وہ ضائع ہو سکتا ہے. لیکن اگر تمہارے دل میں ہے کہ میں جماعت ہوتی تو جاتا، افطار ہوتی تو میں وہاں پر شرکت کرتا، اجتماعی طور پر کرتے تھے نا. 1 سال اس کورونا کی بیماری سے بچنے کے لیے. دیکھیں، ہو سکتا ہے میں سے بہت سے میرے نظریے کی مخالفت کریں، بہت سی چیزوں میں مخالفت ہوتی رہی، چاہے ہم نے وہ جرم نہیں نہ بھی کیا ہو تو مخالفتیں ہوتی رہیں. مجھے یہ بتائیے کہ خدا نخواستہ ہم نے دینی اجتماعات کو برگزار کیا اور اس کی وجہ سے کورونا وائرس بڑھا، اس میں دین کی عزت ہے یا دین کے لیے مشکل ہے؟ خدا فیصلہ کر لیں. 6 فٹ کے فاصلے پر نماز جماعت ہو نہیں سکتی، اور ویسے ہم کون سے اتنے نماز جماعت کے پورے سال پابند ہیں کہ اب وہ جانا ہی ہے. مجھے معلوم ہے بعض لوگ کہیں گے ہم تو جاتے ہی تھے. جاتے تھے جب حالات اچھے تھے. آج حرم امیر المومنین سلام جماعت کو روک دیا گیا ہے، کربلا جماعت نماز کو روک دیا. مراج کرام نے ہمیں نائب امام ہے یہ غیبت کے زمانے میں. باقی میں کیا کہہ سکتا ہوں، جو بعض لوگوں کے ٹرینڈز ہیں اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جو سمجھ سکیں ان کے لیے میں نے بات کر لی ہے، اور امید ہے کہ جیسے کہ مشورے چل رہے ہیں علماء کرام بھی پھر سے ایک بیانیہ دیں گے حالات کو دیکھتے ہوئے، اس لیے کہ 24 گھنٹے میں کورونا کی شدت اور بڑھ گئی ہے. امید ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرم کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ارحم تو رحم، تم رحم کرو تو تم پر رحم کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کی شب جمعہ مغفرت کرے، ہمیں اپنے گھر میں اطمینان اور سکون کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ملک کو، تمام مومنین کو، مسلمانوں کو شیطان کے شر سے، کورونا کے شر سے محفوظ رکھے. یہ جو امریکہ نظام اسلامی کے خلاف بار بار جنگ کے ناقورے بجا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس نظام امریکائی کوئی ایسی لپیٹ میں لے لے کہ ہماری جان چھوڑ جائے. اسرائیل کے مسائل ہیں، فلسطینیوں پر ظلم ہے، کشمیریوں کا، ہندوستان میں مسلمانوں کا ظلم ہے. میرا وقت ختم ہوا. ایک ٹرینڈ بتاتا جاؤں کہ آج نریندر مودی مجبور ہوا ہے، آئی تھنک کل کہ وہ ٹویٹ کرے اور مسلمانوں پر ہونے والے ظلم یا مسائل، جو کورونا وائرس میں بھی ہاسپٹل میں 2 حصے کر دیے گئے، ایک مسلمانوں کا، ایک غیر مسلمانوں. آج جب عرب مسلمانوں کے جوانوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا کہ اگر تم وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرو گے تو یہاں پر جو عرب ممالک میں ہندو کام کرتے ہیں پھر ہم ان کے لیے بھی سختی کریں گے اور ان کے لیے بھی وہی ٹریٹمنٹ رکھیں گے. 24 گھنٹے میں ٹرینڈ چینج ہو گیا. جا کے چیک تو کریں. جوانوں زندہ باد، سبحان اللہ. مسلمان جوانوں، تم اسی طرح سے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہو. مسلمان جوانوں پر میرا سلام ہو جو بالکل ہوش و حواس کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کل اپنی رحمتوں کے ساتھ اس کے مہینے میں داخل ہونے کی صحت سلامتی کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، مملکت خداداد پاکستان کے مسائل کو حل فرمائے. علماء کرام مراج نظام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے، ہمارے مرحومین کی مغفرت کرے، بے گناہ اسیروں کو آزاد کرے، بیماروں کو شفا کامل عطا فرمائے، آپ سب کی حاجات روا کرے. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے اور سب مل کے دعا کرتے کہ زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرمائے. ضرورت مند مومنوں کو ہم جلد از جلد راشن پہنچانے کی توفیق حاصل کریں. امام ہمارے اس کام سے راضی ہوں اور ان کے ظہور میں تاجیر ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.